میرپور چیمبر آف کامرس کی سالانہ کارکردگی و نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر حکومت چودھری محمد سعید نے بطور مہمان خصوصی، جبکہ سابق صدور میرپور چیمبر آف کامرس، تاج تنظیموں کے صدور اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے میرپور چیمبر آف کامرس کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کو سراہا اور نومنتخب عہدیداران میرپور چیمبر آف کامرس کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس دفعہ جو ممبرشپ 400 کے لگ بھگ تھی، وہ میمورنڈم آف آرٹیکل جو اس کا AJKCCI یا میرپور چیمبر آف کامرس کا ہے، اس کے مطابق نہیں تھے۔ ٹیکس جو پیئر ہے، اس کی وہ جو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لگنی چاہیے، اور وہ باقاعدہ وہ ممبر ہو اور ٹیکس پیئر ہو۔ میں توقع رکھتا ہوں سویش جب جائز صاحب سے کھڑے آدمی ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کی ٹیم کو بھی دیتا ہوں کہ آپ ایسوسیٹ کلاس سے بنیں، میری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ جیسا کہ راجہ خالد صاحب نے فرمایا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے، میں بھی شاید کہ وہ ہم سٹینڈ کر گئے، ورنہ کوشش تو پوری کی گئی کہ الیکشن نہ ہی کرائے جائے۔ ہم انشاءاللہ چیمبر کو ایک ہی رکھیں گے اور ہم پازیٹیولی اپنا رول پلے کریں گے۔ سب سے پہلے میں نو منتخب ہونے والے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ جو صدر بنے ہیں جناب سہیل شاہ مجاہد صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جو شوکت صاحب، اور وائس پریزیڈنٹ جناب واجد سلمیر صاحب کو بھی میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد۔ سب سے پہلے میں سہیل شاہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ صدر صاحب متوجہ ادھر ذرا، آپ کے لیے کافی کام چھوڑا ہے صدر صاحب نے، تو آپ صحیح صاحب ان کو غلہ چھوڑنا پڑے گا دکان والا، جو کہ چھوڑیں گے نہیں ہیں جی، تو وہ ہے کہ وہ آپ کو دکان والا غلہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں کام کرنا پڑے گا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں مرتضیٰ صاحب آپ کے کاموں کا، اور امید ہے کہ نئے صدر ہیں جو وہ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ باقی میں یہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر بیٹھے ہیں لتا صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بہت زبردست الیکشن کرائے، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ جیسے فیصل صاحب نے کہا، فیصل صاحب بڑا اچھا آپ نے ڈسکس دیا آج، تو یہ تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، جو گروپ ہوتا ہے، گروپ کے بندے تھے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، اس میں وہ ضروری نہیں ہے۔ الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، اگلے سال بھی ہوں، اس اگلے سال بھی ہوں، یہ تو ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے، پر انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن سے ہماری ممبرشپ بڑھے گی۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی کہ ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ہماری وہ رینیو نہیں ہو سکی، میں نے کہا آپ جا کے رینیو کرائیں، تو وہ ہے کہ صدر صاحب نے کہا تھا 20% چھوڑ کے رینیو کرائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے۔ میرے دور میں الیکشن ہوئے تھے جب میں پریزیڈنٹ تھا، سہیل شاہ صاحب نے میرے خلاف ووٹ دیا، یاد ہے آپ کو کہ جناب میرا کوئی فرانس یا اٹلی جانے کا پروگرام نہیں ہے، میرا کوئی بیرون ملک جانے کے لیے مجھے ٹائم نہیں ہے، اس لیے ٹائم نہیں ہے کہ میرے صنعتکار، میرے تاجر اتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہے۔ وہ ایک نعرہ تھا، سب سے پہلے پاکستان چیمبر آف کامرس کا ادارہ اور اس کے ممبران اور اس کے عہدیداران اور اس کے ساتھ ملے ہوئے تمام انڈسٹریلسٹ اور تمام تاجروں کی یہاں پہ اب انشاءاللہ لذیذ بات ہوگی۔ ہمیں سی پیک کو ویلکم کرتے ہیں، مگر سی پیک کی ہمیں کوئی ابھی دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں معذرت سے کہوں گا، ابھی تک تو ہم میرپور میں جو 4 منصوبے ملے تھے، سیوریج سسٹم، ہریام پل اور گریٹر واٹر سسٹم، لوڈ شیڈنگ، ابھی تک تو ہمیں وہ نہیں ملے، تو ہم چاہ رہے ہیں سی پیک کو ویلکم کرنے، ہم ویلکم کرتے ہیں، میں ضرور اس پہ کام کروں گا، یہ ہماری ملک کی خوشحالی کا معاملہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو
ہم دعوت دینے جا رہے ہیں چائنیز کو. ان کی بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں, ان کی مائیں بھی کام کرتی ہیں, ان کے والدین بھی کام کرتے ہیں, اور جب اتوار کے دن وہ مائیں چھٹی ہوتی ہے تو ان 7 سال کے بچے کو اپنے ساتھ اپنی دکان پہ لے کے آتی ہے اور اس کو سبق کون سا سکھاتی ہے؟ بزنس کا. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, مگر سید صاحب کی موجودگی میں یہ حکومت میں ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں فخر ہے. باہر کے وزیروں کو تو ہم استقبال کرتے ہیں, یہ گھر کے وزیر ہیں ہمارے, ان کے پاس مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کبھی پروٹوکول نہیں لیا, کبھی ان کے ساتھ میں نے کسی گن مین کو نہیں دیکھا, کبھی میں نے ان کی گاڑی پہ جھنڈا نہیں دیکھا. یہ گھر گھر جاتے ہیں, ابھی بھی یہ دکانوں پہ جاتے ہیں. ہم ان کو پکڑیں گے, حکومت کیوں نہیں ساتھ دے گی؟ ہم فاروق حیدر صاحب کو جا کے اپنے مسائل بتائیں گے, ان کو ساتھ لے کے جائیں گے. کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح حکومت ہماری بات نہیں سنتی. ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں. جوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم تحریکیں چلانا بھی جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تحریک کس طرح چلتی ہے اور ایجیٹیشن کس طرح چلتا ہے. میرپور کے لوگوں کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ ہر جگہ پہ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے انڈسٹریز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور بھائی پولوشن کا ایک محکمہ ہے, بلدیہ والے سارا دن صبح اٹھ کے 5 بجے اس گند کو آگ لگا دیتے ہیں, جو اندر جاتا ہے تو پھیپھڑوں کو ڈائریکٹلی وہ نقصان پہنچاتا ہے اور کینسر کا سبب بن رہا ہے. اور آج وہ پولوشن والا ادارہ اپنی آنکھیں شہر میں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. یہ بڑے بڑے جو پول لگے ہوئے ہیں یہ پولوشن نہیں ہے, مگر افسوس ہے کہ ہمارے اتنے بڑے ادارے کو اعتماد میں لیے بغیر کسی مل کو تالا لگانا یہ ہماری کمزوری ہے. میں انتہائی معذرت سے کہوں گا, آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں نے, انڈسٹریلسٹ نے, میرے سینئرز نے, فاؤنڈر گروپ نے, میری جو یہاں پہ میرے مقابلے میں, ہمارے مقابلے میں جنہوں نے الیکشن لڑا, ان سے یہ سب مل کے سب کو دعوت دیتا ہوں, آؤ اور اس میرپور کے مسائل کو سب مل کر حل کریں. انشاءاللہ پہلی میٹنگ میں اس کی مکمل انکوائری کروں گا اور 4-5 آدمیوں کی کمیٹی بنے گی اور اس کی پوری پڑتال کی جائے گی کہ یہ کیا وجہ ہے. اس کی وجہ کہ مجھے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ 550 بندوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. پلان مجھے نہیں چاہیے, میں نے لینا ہوتا تو میں کسی کب کا میں لیتا, مگر مجھے آپ کو آج بھی اور 1 سال کے بعد بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں نے پلاٹ لیا ہے تو وہ میں پلاٹ اس کو دے دوں گا جو ثابت کرے گا کہ میں پورا ہاؤس کی طرف سے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, 7 لاکھ فوج جو درندگی کر رہی ہے اور اپنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے, سب سے بڑا ٹیررسٹ انڈیا ہے. وہ ٹیررسٹ ہے, وہ جنگ آزادی ہے, ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور ان کو جو ہے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پورا ہاؤس ان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتا ہے. اور آخر میں افواج پاکستان کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی ایک ہماری بہادر, وہ ان کا سپہ سالار بڑی بڑک ماری ہے, اس نے ہمارے کسی چھوٹے سے بریگیڈیئر نے آگے سے جواب دیا نا تو پورے 6 سال چپ کر کے بیٹھے گا. اور وائس پریزیڈنٹ شاہ صاحبان, انکمنگ پریزیڈنٹ سہیل شجاع صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری محمد شوکت صاحب, وائس پریزیڈنٹ میر صاحب, سابق صدور ممبران ایگزیکٹو کمیٹی, میں نے تاجرہ کے نمائندگان,
پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے دوست، چیمبر کے ممبرز، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ہمیں ابھی شاید سیکھنی ہے کہ چیمبر آف کامرس کا جو رول ہے اور اس کا ایک ڈومین ہے، اور وہ ٹریڈ اور انڈسٹری کے مسائل ہیں، شہری مسائل کے لیے اور فورم موجود ہیں، ان پر جا کے یہ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ ضرور، اور شجاع صاحب بھی کریں گے اور ہم بھی کریں گے۔ یہ جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارا آرٹیکل میمورنڈم ہے، اس کے اندر ہمارا بڑا واضح رول ہے۔ ہم شہری مسائل کی طرف شاید بات نہیں کر سکیں گے، وہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کو حل کرنا ہے۔ پرائم منسٹر پوری تندہی سے کام کرتے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں۔ میں آپ سے وہ شیئر کروں گا لسٹ جو کام ہو رہا ہے اور جس پر آپ لوگ یقیناً شاید آگاہی نہیں ہو سک پا رہی۔ بی او آئی کانسٹیٹیوٹ کیا، اس کے لیے لیجسلیشن کی، بی او آئی کے ممبران خوش قسمتی سے پرائم منسٹر نے مجھے اسائن کیا کہ آپ اس کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ممبرانز ہیں وہ آپ اسائن کریں۔ اس میں ایک ایگریکلچر کا ایکسپرٹ چاہیے تھا، ایک مارکیٹنگ کا، ایک فائنینس کا، ایک دوسرا، تو وہ میں نے کوشش کی، چیمبر سے میری مختار صاحب سے بات ہوئی تھی اور وہ بھی نامینیشنز فائنل ہو گئی۔ پوری جو بیوروکریسی ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی اس بات کو کہ یہ جو ہالز بنے ہیں یہ لیگل ہیں، یہ ڈیو پرمیشن سے بنے، ان کے ساتھ یہ ناجائز سلوک نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم کر دیں۔ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات تھی، وہ بھی شاید اگلے دنوں میں نے مرزا کر، میری خواہش تھی کہ ہم اس کو 30 سے پہلے کر لیں اور اے جی ایم میں لیں، لیکن بدقسمتی سے سیکٹری انڈسٹری چھٹی چلے گئے اور یہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ اس طرح یہ جو ایکسپو سینٹر والا معاملہ ہے، اس پہ بھی جب یہ معاملہ مجھے بات کی مرزا نے، اور جب میں لکیلی سیکٹری انڈسٹریز کو میں نے کہا کہ آپ آئیں پرائم منسٹر آفس میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ فائلیں ساتھ لیں، تو میری نظر پڑی کہ یہ جگہ نوٹیفائی ہو گئی نرسنگ سکول کے لیے۔ تو میں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا اور چیمبر کا جو کنسرن تھا وہ پہنچایا کہ لوگ بہت ناراض ہیں، تو پرائم منسٹر نے کہا نو، یہ نرسنگ سکول جائے جہاں پہ میڈیکل کالج ہے، اس کے اندر یہ انڈسٹریز والوں کی جگہ یہ ان کو دی جائے، اور چودھری صاحب آپ کمشنر میرپور فیصلہ کر کے لیں، ہم آپ کو یہ جگہ دے دیں گے۔ اس کے بعد میں نے عارف کھوسا جو ہیں، جو یہ ایکسپو کا ماڈل پاکستان میں بدل گیا ہے، پہلے یہ پریویسلی گورنمنٹ اون کرتی تھی، اب یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، دو اونڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو اس نے 4 صوبوں میں، پنجاب میں، لاہور، پشاور میں، ملتان، کوئٹہ اور کراچی میں پہلے ایکسپو سینٹر تھا، یہ ایکسپو سینٹر قائم کر رہی ہے، اور عارف کھوسا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، سی او ہیں، وہ دوست ہیں، تو ان کہنے لگے یار میں آزاد کشمیر کے لیے اپنی سروسز اے جے کے چیمبر کو فری آفر کرتا ہوں کہ اگر ان کو ڈیزائن میں مجھے، اور یہ یا تو پی ایس ڈی پی سے پیسے مل سکتے ہیں اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے، یا ای ڈی ایف سے مل سکتے ہیں۔ ای ڈی ایف بھی کو بہت بڑا فنڈ ہے، اس میں 2-4 کروڑ روپیہ مل جائے گا، لیکن یہ پروجیکٹ بڑا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہمیں فنڈز ملنے ہیں پی ایس ٹی پی سے، اور ہم اس کو پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹ صرف گورنمنٹ لے جا سکتی ہے۔ چیمبر آف کامرس کوئی دوسرا ادارہ پی ایس ٹی پی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ نہیں لے جا سکتی پلاننگ ڈویژن میں۔ ان دا مڈل آف نومبر گورنمنٹ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس پلان کر رہی ہے یو کے۔ سی ایل اے کارپوریٹ لا اتھارٹی ایک بڑا بوسیدہ پرانا نظام ہے جو پاکستان میں تھا، اور ہم نے یہاں پہ پاکستان میں اس کو ریفارم کر کے انہوں نے جو ایس سی سی ہے، جس کو ایس سی سی پی بھی کہتے ہیں دنیا بھر میں، تو ایس سی سی ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کو یہاں پہ اس لا کو ہم اس وقت کیبنٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ سے بھی ان پٹ چاہیے ہوگا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی انٹرفیس ڈیولپ کریں ود پاکستانی اسٹاک ایکسچینجز، جو کمپنیز یہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ آئی پی اوز کریں، انٹرنیشنل وہ جو انیشل پبلک آفرنگ کریں گی، اس میں وہ کوئی انٹرفیس ایسا مل جائے کہ آزاد کشمیر بیسڈ کمپنیوں کو بھی یہ موقع ملے۔ اس کے لیے بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور اس کنسلٹنٹ کے ذمہ یہ بھی کام ہے کہ وہ اس پر کام کرے۔ اس کے علاوہ جو آپ یہ چیمبر آف کامرس جس لا کے تحت بنی ہے ڈی جی ٹی او، یہ کونسل سبجیکٹ تھا، اور معذرت کے ساتھ یہ اس وقت ہماری کوشش تھی، چودھری صاحب کو یاد ہوگا، ہمیں پروویژنل انٹرنس ملی تھی۔ ہم جو ہمارا ایکٹ ہے وہ 2008 کا ہے،
پاکستان میں 2013 کے ایکٹ میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئیں اور ڈی جی ٹی او آفس واز ناٹ ولنگ ٹو ٹیک اس ایز اے ممبر آف دی فیڈریشن کہ جی ہم انکارپوریٹ نہیں ہیں 2013 کے تحت، اور کونسل کا اجلاس نہیں ہو پا رہا تھا، ہم وہ نہیں کرا پائے۔ اب چونکہ کونسل ختم ہو گئی ہے تو امیڈیٹلی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میں 2013 کا مرزا کو پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہوئی، پرائم منسٹر نے امیڈیٹلی یہ کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ لے آئیں پارلیمنٹ میں تاکہ ہم اس کو اپروو کر کے اپنی جو ادارے ہیں، یہ ٹریڈ باڈیز ہیں، ان کو اپ ڈیٹ کر لیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 1945 ملین 1 ارب 94 کروڑ 50 لاکھ روپے اس کی تکمیل کے لیے دیے ہیں۔ اس کا ڈیزائن بیٹ ہو کر چائنیز کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ اسٹیل برج آئے گا جو آ کے لگ جانا، ہمارے پاس پاکستان میں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، بلکہ وہ ریل ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس نے ٹریول کرنا ہے اور اگلے سرے پر پہنچ کے دوسری طرف لگنا ہے۔ تو جو زمین میں اس کے لیے پلرز بنانے وہ ہم نے بنا لیے ہیں، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، چائنیز کو اس کو آرڈر چلا گیا ہے۔ آئی وش کہ میری خیال یہ ہے کہ یہ میرپور کی اکانومی کو 25% بڑھوتری دے گا اور بہتری ہوگی۔ سیوریج اور پانی کا ذکر ہوا، میں نہ چاہتے ہوئے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بعض مسائل جو ہمیں ورثے میں ملے ان کو اوور کم کرنے کے لیے جب ہمیں پاکستان سے پی ایس ڈی پی سے مزید فنڈنگ نہیں مل رہی تھی، بہت ساری مس اپروپریشن ہوئی تھی، تو اس پر بھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے راجہ صاحب نے بڑی فراخ دلی سے، میں نے ان سے کہا جی میرپور والے پانی نہ پئیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیسے نہیں دے رہے تو کیا کریں؟ میں نے کہا جی آپ ہمیں برج فائنینسنگ کریں کہ وہ رقم جب ریکور ہوگی تو ہم واپس کر دیں گے، فی الحال ہمیں آپ پیسہ دیں۔ تو انہوں نے وہ پیسہ ہمیں پیسہ فراہم کر دیا ہے، وہ پیسہ فراہم کر دیا، اس کے لیے ٹینڈرز فلوٹ ہو گئے اور انشاءاللہ پانی کا مسئلہ شہر میں آئندہ نہیں ہوگا۔ نفیس بیکری والے ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے اسپتال کے سلسلے میں، اس کے لیے ہمیں 11 کروڑ روپیہ فراہم کیا گیا، ڈاکٹرز کی ٹریننگ شروع ہو گئی، کیتھ لیب آ رہا ہے انشاءاللہ، وہ کیتھ لیب لگے گا، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ کیتھ لیب کے بعد پھر کوئی خدا نہ کرے سرجری کی ضرورت پڑ جائے، پھر پنڈی بھاگیں گے، تو اس کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا میکنزم بنائیں، لیکن گورنمنٹ ویری اوپن اور وہ ڈسکس کریے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ پالیسی کے لیے اور ٹورزم پالیسی جو پچھلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی وہ آپ سے ریلیٹڈ ایشو ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ سہیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر بھر میں جس طرح انڈسٹری کے لیے ایئر مارک کی ہیں چیزیں جگہیں، اسی طرح ان ٹورزم کے لیے یہاں سے لے کے بھمبر تاوبر تک جو ہے ہم ایئر مارک کر دیں اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے کریں۔ لیکن یہاں ایس سی سی کی بات ہوئی جو اسپیشل اکنامک زون ہے، ہم نے اپنے میگر ریسورسز سے 380 ملین روپیہ دیا جناب۔ اس سال ہمارے پاس صرف 18 کروڑ روپے تھے، 20 کروڑ روپیہ اور جگہوں پہ کٹ لگا کے ہم نے انڈسٹری کے لیے زمین بائے کرنے کے لیے وہ پیسہ کلیکٹر کو فراہم کر دیا ہے۔ ایک وقت یہ آ گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ دریا کا کٹاؤ ہے، شاید یہ پریشر برداشت نہیں کرا اور یہ انڈسٹری اسٹیٹ، تو اس کی جو پروٹیکشن وال تھی وہ 2 ارب روپے کی تھی جو اس کو محفوظ کرے۔ اس کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہم فنڈ فراہم کریں گے۔ آپ کا وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے، البتہ ایک بات میں آپ کو ایشورنس دلا سکتا ہوں، آپ سب حضرات کے لیے، چاہے وہ کسی ذاتی کام کے سلسلے میں آئیں یا چیمبر آف کامرس کے اجتماعی کام کے سلسلے، میرے آفس کو اپنا آفس سمجھیں، وہ آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کے کاموں کے سلسلے میں وہاں پہ، تاکہ مظفر آباد میں آپ کا کم سے کم وقت ضائع اور آپ اپنے کام کو نپٹا کر جلدی واپس آ سکیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ جو ہے اس حصے میں میرے آفس سے کسی قسم کی بھی اسسٹنس لینا چاہیں۔ میں 9 منتخب جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں ان کو باقی ساتھیوں کو مبارکباد دے سکتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن لڑ کے آئے وہ کس طرح الیکشن لڑ کے آئے، ڈائریکٹ آئے، کیسے وہ فلی کنٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ بڑے اہل کیپیبل لوگ ہیں ہماری مینیجنگ کمیٹی میں، یہ کریں گے۔ کہیں کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی تو یہاں جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں ان سے اپنی جو ہے سپورٹ لے لیں گے۔